کہ آخرت حضرت آواز نہیں پانی کوئی مسلمان انکار کرنے کی بشارت نہیں کر سکتا، اور خداوند کائنات نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جہاں قیامت کا تصور کیا کر رہے بھائی، جہاں قیامت کا تصور دیا ہے وہاں خدا حضور علیہ السلام کے ذریعے قیامت نہیں نشانیاں دی گئی۔ احادیث مبارکہ قیامت کی بے شمار نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ آج ان میں سے سب نشانیاں سب حضور علیہ السلام نے قیامت کی پہلی نشانی یہ بیان کی کہ مسلم سوسائٹی میں، اسلامی سماج میں، مسلمانوں کے معاشرے میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اور اسلام کی عملی تصویر مسلم سوسائٹی میں نہیں ہوگی۔ نہ زیادہ کرو بھائی، آواز کو کم کر دو۔ اسلام نام کا رہ جائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اسلام نام کا رہ جائے گا کیا مطلب؟ اول تو اسلام کے احکامات پر عمل ہی نہیں ہوگا، اور دوسرا اگر عمل ہوگا تو اس عمل کی صرف ایک ظاہری صورت ہوگی، اس عمل کے اندر روحانیت، حقیقت، مقصد وہ نہیں ہوگا، صرف عمل کی ظاہری صورت ہوگی۔ اور اس کو آسان لفظوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا۔ مسلمانوں کی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے معاشرے میں اسلام اجنبی بن کر رہ جا رہا ہے۔ جو رویہ ہم ایک اجنبی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہی رویہ مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ ہوگا۔ جو رویہ ایک اجنبی کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے اللہ کے دین کے ساتھ مسلمانوں کا بالکل وہی رویہ ہوگا۔ جس طرح کسی اجنبی کو کھانے کی دعوت نہیں دی، کسی اجنبی کو تو ہم سلام تک لینا گوارا نہیں کرتے، جائے کہ کسی اجنبی کو ہم اپنے دسترخوان میں دعوت دے کے اس کو بٹھائیں۔ جو سلوک ہمارا کسی اجنبی کے ساتھ ہوتا ہے، میرے پاس پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی سلوک، وہی رویہ، وہی برتاؤ تمہارا اسلام کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح اجنبی تمہارے قریب سے گزر جائے
تم اس پر آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، یہی وقت آ جائے گا تم مسجد کے دروازے سے آنکھیں جھکا کے گزر جاؤ گے، نماز کے لیے مسجد میں داخل نہیں ہوگے۔ تمہارے جسموں سے اسلام کی صورت ہی ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ اسلامی اعمال تمہارے اندر ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکات، تو اس کی بھی صرف صورت ہوگی، اس کے اندر حقیقت نہیں ہوگی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے، ہر حکم کے پیچھے خداوند کائنات کی کوئی نہ کوئی حکمت کا کوئی حکمت کا حکمت سے خالی نہیں۔ ہمیں اس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی حکمت ہے۔ ہمیں اس نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی حکمت ہے۔ ہمیں اس نے زکات دینے کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی حکمت ہے۔ لیکن ہم نے حکم کو سمجھا، اس حکم کی حکمت کو نہیں سمجھا۔ ہم نے یہ تو جاننے کی کوشش کی کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے، یہ تو جاننے کی کوشش کی نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ پاؤں تک اٹھانے ہیں، یہ تو جاننے کی کوشش کی کہ قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے ہیں، یہ تو جاننے کی کوشش کی کہ قیام کی حالت میں پڑھنا کیا ہے، یہ تو کوشش کی کہ رکوع کب اور کیسے کرنا ہے، سجدہ کہاں اور کیسے کرنا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ خدا جو ہمیں ایک لائن میں، ایک صف میں کھڑا کر کے ایک امام کے پیچھے ایک تکبیر کے ساتھ ایک ہی حیت اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ایک امام کے پیچھے سارے ایک ہی آواز پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک ہی آواز سے ہاتھ باندھتے ہیں، ایک ہی آواز سے رکوع جاتے ہیں، ایک ہی آواز سے رکوع سے اٹھتے ہیں، ایک ہی آواز سے سجدے جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس حکمت پر غور کرنے کی کوشش کی؟ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ خداوند کائنات کا تقاضا یہ ہے، جس طرح اس عبادت کے اندر تم نے اپنا ایک پیشوا مانا ہے، تمام معاملات کے اندر ایک پیشوا کی اقتداء کے اندر، ایک پیشوا کی پیروی کے اندر، ایک پیشوا کی اتباع کے اندر اپنی باقی لائف اور زندگی کو بھی اسی طرح گزارو۔ یہ نہیں کہ یہاں تو تم ایک امام کی پابند ہو اور باہر جا کے تمہیں کسی امام کی اقتداء کی ضرورت نہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس حکمت کی کو جاننے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ اللہ نے یہ 8 کاموں کو اٹھا کر نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر کا جملہ کیوں دیا؟ صرف اس لیے اس بندے کو یقین ہو جائے میں بڑا نہیں ہوں، میرے اوپر ایک بڑا موجود ہے، وہی بڑا اور کوئی بڑا نہیں، سب اس سے چھوڑے، وہی ایک بڑی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت حکم کے ساتھ حکمت بھی دیتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا تمہارے اندر احکامات تو ہوں گے لیکن احکامات کی روح نہیں ہوگی۔
نماز تو ہو، نماز کی روح نہیں. نماز کی روح کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ نماز تمہیں بے حیائی کے کاموں سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ نماز تمہیں سرکشی سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ نماز تمہیں معصیت اور گناہوں سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے. گویا اللہ نماز کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے اس کے ذریعے اپنے گناہوں سے طائب ہو جا، اس کے ذریعے معصیت سے باز آ جا، اس کے ذریعے سرکشی ترک کر دے. اگر نماز بھی پڑھتا ہے سرکشی بھی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے باہر جا کے گناہوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے معصیت میں بھی مبتلا ہے، نافرمانی میں بھی مبتلا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کے اندر نماز کی روح نہیں. نماز کی صورت ہے رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، لیکن اللہ نے جو نماز کی حکمت بیان کی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی کے کاموں سے روکنے کا ذریعہ ہے، معصیت کے کاموں سے روکنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے قانون کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرنے سے روکنے کا ذریعہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بھائی یہ کیا کیوں ہے اس کو بند کرو بھائی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا سود لینا اللہ کے قانون سے بغاوت نہیں ہے؟ بھائی بولے تو صحیح. میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سود بھی لیتا ہوں. کیا رشوت لینا اللہ کے قانون سے بغاوت نہیں ہے؟ میں رشوت بھی لیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ میں نے نماز کی حکمت کو سمجھا ہی نہیں، صرف اس کو نماز کو اللہ کا حکم سمجھا ہے، اس کی حکمت کو نہیں سمجھا جو کہ اس کا اصل مقصود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام تمہارے لیے اجنبی ہو جائے گا، اسلام کے ساتھ وہ سلوک کرو گے جو لوگ اجنبیوں سے کرتے ہیں. اسلام کے ساتھ تمہارا رویہ وہ ہوگا جو لوگوں کا اجنبیوں سے ہوتا ہے. اسلام کے ساتھ تم وہ برتاؤ کرو گے جو لوگ اجنبیوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، تاکہ تمہاری سوسائٹی میں اسلام نظر نہیں آئے. تمہاری سوسائٹی کے اندر اسلام نظر نہیں آئے. آج ایمانداری سے بتائیے کسی فرد کو دیکھ کے اسلام نظر آتا ہے؟ بازار کے اندر جائیں تو اسلام نظر آتا ہے، تھانے کے اندر جائیں تو اسلام نظر آتا ہے، کچہری کے اندر جائیں تو اسلام نظر آتا ہے، عدالت کے اندر جائیں تو اسلام نظر آتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جائیں تو اسلام نظر آتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں تو کیا اسلام نظر آتا ہے؟ تو اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. تم اسلام کے ساتھ اجنبیت والا برتاؤ کرو گے، تمہاری زبانوں پر اسلام ہوگا. شرابی بھی کہے گا نا مسلمان، زانی بھی کہے گا نا مسلمان، رشوت لینے والا بھی کہے گا نا مسلمان، سود کھانے والا بھی کہے گا نا مسلمان. اسلام صرف نام کا رہ جائے گا تاکہ اسلام کی عملی تصویر تمہارے اندر موجود نہیں ہوگی. دوسری علامت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، پہلی علامت کیا ہے
اسلام تمہاری سوسائٹی میں نام کا رہ جائے گا، عملی طور پر نہیں ہوگا، عملی طور پر تمہارے لیے وہ اجنبی بن جائے گا۔ دوسری علامت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق فکر کا، عمل کا، نظریے کا، عقیدے کا نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق رسم کا ہوگا، رسمی تعلق۔ تم قرآن کو اللہ کی کتاب مانو گے، لیکن یہ نہیں مانو گے کہ یہ کتاب ہمارے لیے ضابطۂ حیات بن کر آئی ہے۔ تم قرآن کو اللہ کی کتاب مانو گے، اللہ کا قانون نہیں مانو گے۔ قرآن کے ساتھ تمہارا برتاؤ، قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق رسمی ہوگا، جس طرح دنیا کی باقی رسومات ادا کرتے ہو، قرآن کو بھی تم پڑھو گے تو ایک رسم سمجھ کے، قرآن کی تلاوت بھی تم کرو گے تو رسم سمجھ کے۔ اور قرآن کے ساتھ یہی رسمی تعلق رکھنے والے ہیں جن کے بارے میں خدا کا پیغمبر کہتا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن پڑھتے لیکن قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ جب وہ پڑھ رہے ہیں، فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے اس حلق سے نیچے نہیں جائے، صرف زبان پر، زبان کے ساتھ قرآن خوش الہانی سے پڑھیں گے، لیکن نہ وہ قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ وہ قرآن کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ وہ قرآن کے مقصود کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ رسمی طور پر قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، تلاوت کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوں جو ایک دن میں روزانہ قرآن ختم کر لیتے ہو، لیکن عملی زندگی میں آپ ان کو دیکھیں وہ سود بھی لے رہے ہیں، وہ رشوت بھی لے رہے ہیں، وہ دوسرے گناہوں اور معصیت کے کاموں میں بھی مصروف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ تمہارا تعلق دل کا تعلق نہیں، تمہارا تعلق فکر کا تعلق نہیں، تمہارا تعلق نظریے کا تعلق نہیں، تمہارا تعلق عقیدے کا تعلق نہیں، تمہارا تعلق عمل کا تعلق نہیں، تمہارا تعلق صرف ایک رسم کا تعلق ہوگا۔ جس طرح برسی کی رسم مناؤ گے، جس طرح سالگرہ کی رسم مناؤ گے، جس طرح دوسری معاشرے کی رسمیں ہوں گی، قرآن کو بھی ایک رسم سمجھ کے پڑھو گے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ کیا آج ہمارے ہاں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق رسمی ہی نہیں رہ گیا؟ کیا ہم نے اپنے فکر کو قرآن کے فکر کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے قرآن کے مفہوم کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کے مقصود کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اس قرآن کو میری امت کے بعد لوگ ذریعہ معاش بنا دیں گے، قرآن کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے۔ قرآن اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے، میں اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس کی آگے اشاعت کروں، بلکہ قرآن سیکھیں گے، پڑھیں گے صرف اور صرف اس کو ذریعہ معاش بنانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔
قیامت کی دوسری نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق رسمی ہوگا۔ پہلی نشانی کیا بیان فرمائی؟ اسلام کے ساتھ تمہارا رویہ اجنبیوں جیسا۔ دوسری نشانی کیا بیان فرمائی؟ کہ قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق رسمی ہوگا۔ تیسری نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، مسجدیں زیب و زینت کے حوالے سے آباد اور ہدایت کے حوالے سے ویران ہو جائے۔ زیب و زینت ہوگی، مسجدوں میں قیمتی سے قیمتی پتھر بھی لگائے جائیں گے، مسجدوں کے اندر قیمتی سے قیمتی قالین بھی بچھائے جائیں گے، مساجد کے اندر نقش و نگار بھی ہوں گے، مساجد کے اندر اے سی بھی لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجدیں ہدایت کے حوالے سے ویران ہو جائیں گی، زیب و زینت اور زیبائش کے حوالے سے مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ فرمایا پھر وہ زیب و زینت کرنے والا فخر کرے گا، میں نے مسجد کے اندر سنگ مرمر لگوایا۔ فرمایا مساجد کا فخر کریں گے، میں نے مسجد کے اندر نقش و نگار کرایا، میں نے مسجد کے اندر بڑا قیمتی قالین بچھایا۔ فرمایا ہدایت کی بات وہاں نہیں ہوگی، زیب و زینت کے اعتبار سے، نقش و نگار کے اعتبار سے، قمقموں کے اعتبار سے، اے سی کے اعتبار سے، دوسری چیزوں کے اعتبار سے تو وہ مسجد آباد ہوگی۔ اس مسجد کے اندر اے سی بھی ہوگا، قالین بھی ہوگا، سنگ مرمر بھی ہوگا، نقش و نگار بھی ہوں گے، لیکن نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کی تیسری نشانی ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجدیں تعداد کے اعتبار سے بکثرت ہوں گی، لیکن ان میں نمازی بہت کم ہوں گے۔ مسجدیں زیادہ ہوں گی، آپ نکلے اپنے شہر میں نکلے، ہر گلی میں مسجد، ایک ایک محلے میں 10 مسجدیں، جائیے جا کر مساجد کا سروے کیجیے، کیا اگر 100 گھر کے لیے ایک مسجد ہے تو کیا اس مسجد کے اندر اس 100 گھر میں سے 3 گھر کے افراد بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ ہدایت کے اعتبار سے مساجد فرمایا، ہدایت کے اعتبار سے وہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، زیب و زینت ہوگا، قمقمے ہوں گے، روشنیاں ہوں گی، نقش و نگار ہوں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری نشانی بیان فرمائی، اور فرمایا مساجد کے اندر شور و ہول بھی ہوگا، دنیا کی باتیں بھی ہوں گی، مساجد کے اندر بیٹھ کر لوگ دنیا کی باتیں کریں گے، شور و ہول کریں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے آگے چلے جائیے، شور و غل تو ایک کم درجہ ہے، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں ایک کم درجہ ہے۔ شاید ہی آپ کو کوئی مسجد ملے جس مسجد کے اندر بیٹھ کے لوگ آپس میں دوسروں کی غیبت نہ کرتے ہیں۔ ہم نے غیبت کو کوئی گناہ نہیں سمجھا، ہم غیبت کو گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ غیبت کا گناہ اگر تقسیم کیا جائے تو 70 درجے بنتے ہیں، اس کے 70 درجے، اور سب سے کم تر درجے کا غیبت کا گناہ یہ ہے
کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے. غیبت کا سب سے کم درجے کا مساجد کے اندر غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، دنیا کی باتیں بھی ہوتی ہیں، شور و غل بھی ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے تو بتا دیا تھا مساجد کے اندر زیب و زینت بھی ہوگی، مساجد کے اندر شور بھی ہوگا، مساجد کے اندر دنیا کی باتیں بھی ہوں گی. نہیں ہوگا تو مساجد کے اندر ہدایت والا معاملہ. مساجد تو ہدایت کا مرکز ہے، یہ تو ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ تمہارے معاشرے کی مسجدیں زیب و زینت کے اعتبار سے آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے اعتبار سے غیر آباد ہوں گی. چوتھی نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. یہ چیزیں تو ہم سب کے لیے تھی، یہ چوتھی چیز ہمارے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے نیچے زمین پر بندوں میں سے سب سے برا طبقہ علماء کا طبقہ ہوگا. اس آسمان کے نیچے اس زمین پر بندوں میں سے سب سے برا طبقہ، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ طبقہ علماء کا طبقہ ہوگا، مولویوں کا طبقہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری اللہ کی کتاب اور میری سنت کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے فتنوں کے اسباب پیدا کریں گے. وہ اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے اللہ کی کتاب بھی بیچیں گے، میری سنت بھی بیچیں گے. وہ دنیا داروں کے ساتھ تعلق رکھیں گے اور دنیا داروں کے ساتھ ان کے تعلق ایسے گہرے ہو جائیں گے کہ جن دنیا داروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، جب تک وہ مسجد میں آئے گا نہیں نماز نہیں کھڑی ہوگی. فرمایا بدتر ہے وہ علماء اس زمین پر اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جو دنیا کے اندر فتنوں کا ذریعہ بنیں گے، دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے. اپنے پیٹ کی خاطر اللہ کے قرآن کو بیچیں گے، اپنے پیٹ کی خاطر میری سنت کو بیچیں گے، اللہ کے دین کو بیچیں گے. خدا کا پیغمبر قسم کھا کے کہتا ہے آسمان کے نیچے اس زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بدتر مولویوں کا وہ طبقہ ہے. اور انہی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا، کچھ لوگ ہیں فرشتوں نے بڑی بڑی کینچیاں پکڑی ہوئی ہیں، ان کینچیوں کے ساتھ ان لوگوں کی زبانیں بھی کاٹتے ہیں، ہونٹ بھی کاٹتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے وہ مولوی ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے لیے گمراہی کا سامان پیدا کریں گے. کس سے پیدا کریں؟ پیٹ کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچیں گے. فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا، علماء ایسے آئیں گے، مولوی ایسے آئیں گے، ظالموں کی مدد کریں گے، سرمایہ داروں کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، ان کے لیے وہ دین کے احکامات کو چھپائیں گے، نبی کی سنت کو چھپائیں گے، قرآن کے احکامات کو چھپائیں گے. فرمایا اس وقت زمین
پر موجود بندوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندے وہی لگے۔ پانچویں نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا شراب نوشی عام ہوگی، مسلم سوسائٹی کے اندر بھی شراب پی جائے گی، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے تقریباً تمام اسلامی ممالک کے اندر سعودیہ یا چند ایک دوسرے ممالک کے علاوہ باقاعدہ شراب کے پرمٹ اور لائسنس دیے جاتے ہیں، گویا لائسنس کے ذریعے تم شراب پی لو، تمہارے لیے جائز ہے۔ پرمٹ کے ذریعے شراب بیچ لو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ بیچنے کا پرمٹ ہے، خریدنے کا لائسنس ہے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل کیا تھا؟ شراب کے جام ہاتھوں میں، لیکن جو ہی آواز آئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب پینا شیطان کا عمل ہے، روایات کہتی ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ حکم اس کے کانوں تک پہنچا ہو اور جام اس نے منہ سے لگایا ہو۔ توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے۔ کہنے والوں نے کہا بھی بھائی تمہارے لیے حرام ہے، عیسائیوں پر بیچ دو، مشرکین پر بیچ دو، یہودیوں پر بیچ دو، لیکن صحابہ کا ایک ہی جواب تھا، جس چیز کو ہم اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں اس کو ان کے لیے بھی حرام سمجھتے ہیں۔ وہ خود سمجھے نا، جو چیز میرے نزدیک حرام ہے اس کے ذریعے جو میں کماؤں گا وہ بھی حرام ہے۔ لیکن آج شراب کے پرمٹ جاری ہوتے ہیں، شراب کے لائسنس جاری ہوتے ہیں، اور بعض روایات میں تو آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شراب کا نام بدل کے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ کیا آپ کے ہاں مختلف قسم کی ایسی چیزیں نہیں آ رہی کہ ان کے اندر شراب موجود ہے لیکن اس کا نام تبدیل ہے؟ فرمایا مسلم سوسائٹی کے اندر شراب پی جائے گی۔ ساتویں نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا۔ بازار میں بیٹھے گا تو جھوٹ، دکان پہ بیٹھے گا تو جھوٹ، گھر میں بیٹھے گا تو جھوٹ، حتیٰ کہ ممبر پہ بیٹھے گا تو جھوٹ۔ ممبر پر بیٹھ کر بھی جھوٹ بولنے سے بات نہیں آئے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ معاشرے کے اندر جھوٹ بکثرت ہو جائے گا۔ خرید و فروخت میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، تعلقات میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ۔ جھوٹ کثرت کے ساتھ مسلم سوسائٹی کے اندر آ جائے گا۔ کوئی آدمی الا ماشاء اللہ ہوگا جو جھوٹ سے بچا ہوگا، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی جھوٹ۔ دین کے معاملے میں جھوٹ کیا ہے؟ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اس قرآن کو اترے ہوئے نازل ہوئے 1400 سال بیت گئے، اور میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور مفہوم وہ بیان کرتا ہوں جو 1400 سال سے کسی نے بیان نہیں کیا۔ کیا یہ قرآن پر جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ میں قرآن کی تکذیب نہیں کر رہا؟ کیا میں قرآن کا غلط مفہوم بیان نہیں کر رہا؟
قرآن کی اس آیت کو نہ ابو بکر سمجھا، نہ عمر سمجھا، نہ صحابہ سمجھے، نہ تابعین سمجھے، نہ مجتہدین سمجھے، نہ محدثین سمجھے، نہ مفسرین سمجھے۔ 1400 سال کے بعد اس آیت کا مفہوم اگر اللہ نے عطا کیا تو مجھے عطا کیا، نہ غزالی کو ملا، نہ رازی کو ملا، نہ آلوسی کو ملا، یہ قرآن پر جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قرآن پر جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارے دین پر جھوٹ بولیں گے، قرآن پر جھوٹ بولیں گے، سنت پر جھوٹ بولیں گے، منبر پر جھوٹ بولیں گے، کرسی پر جھوٹ بولیں گے، کرسی عدالت پر جھوٹ بولیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، تمہاری سوسائٹی کا جز بن جائے گا، تمہاری سوسائٹی کا حصہ بن جائے گا۔ تم سمجھو گے میں کاروبار نہیں کر سکتا جب تک جھوٹ نہیں بولتا، تم سمجھو گے میں اپنا ملازمت صحیح نہیں کر سکتا جب تک میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تمہارے دل و دماغ کے اندر جھوٹ ایسا سما جائے گا کہ تم جھوٹ کو گناہ سمجھو گے ہی نہیں، کاروبار کا حصہ سمجھو گے، تم اس کو ملازمت کا حصہ سمجھو گے۔ فرمایا قیامت کی 7ویں نشانی زنا عام ہو جائے گا۔ ظلم یہ نہیں کہ زنا سوسائٹی کے اندر عام ہو جائے، ظلم اس وقت ہوتا ہے جب زنا کو سوسائٹی کے اندر پھیلنے والے زنا کو قانون کا تحفظ بھی مل جائے۔ ظلم کی انتہا یہ ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر پھیلنے والے زنا کو قانون کا تحفظ مل جائے۔ کیا یہ میرے ملک کا قانون نہیں ہے؟ حقوق النسواں بل کے نام سے جو قانون تمہاری پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اس کے اندر یہ موجود ہے، اگر 18 سال سے زیادہ عمر کی بچی اپنی رضا کے ساتھ زنا کرتی ہے تو قانون کوئی جرم نہیں، تو تمہارے قانون کا حصہ ہے، تمہارے دستور کا حصہ ہے، جسے تحفظ حقوق النسواں کا نام دیا گیا، عورتوں کے حقوق کا نام دیا گیا۔ 18 سال سے زیادہ عمر کی بچی اپنی رضا کے ساتھ، بات کہ ہم وہ قانون جرم نہیں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں شرم جرم ہے یا نہیں؟ خدا کا پیغمبر تو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے تمہاری سوسائٹی کے اندر زنا ہو جائے گا، بلکہ ہم تو اس سے آگے دیکھ رہے ہیں، زنا صرف عام نہیں ہو رہا، اس کو قانونی تحفظ بھی مل رہا ہے۔ اور غالباً پچھلے جمعے کو میں نے بیان کیا تھا، لاہور کے اندر پولیس نے آپریشن کیا تھا، عصمت فروشی کے اڈوں پر، اور وہ جو رپورٹ سامنے آئی صرف لاہور شہر کے اندر قانونی پرمٹ کے ساتھ، قانونی لائسنس کے ساتھ عصمت فروشی کے جو اڈے چل رہے ہیں ان کی تعداد 445 ہے۔ 445 اڈے جو قانون کے تحفظ سے چل رہے ہیں، جن کو قانونی طور پر پرمٹ حاصل ہے، جن کو قانونی طور پر تحفظ حاصل ہے، صرف ایک شہر کے اندر 445 عصمت فروشی کے اڈے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی 7ویں نشانی یہ ہے زنا عام ہو جائے۔ ہم تو اس سے آگے دیکھ رہے ہیں، صرف زنا عام نہیں، اس کے لیے پرمٹ بھی مل رہے ہیں، اس کے لیے قانون کا تحفظ بھی مل رہا ہے۔ یاد رکھیے زنا اور نکاح میں بنیادی فرق کیا ہے؟ خداوند کائنات انسان کے نسب کو بہت اہمیت دیتے ہیں، نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی بچہ والدین کے نکاح کے بعد پیدا ہوا ہے وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے میرے باپ کا یہ نام ہے، کہتا نہیں کہتا؟
لیکن زنا سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے باپ کا نام بھی نہیں بتا سکے. یہی وجہ ہے یورپین کنٹریز میں شناختی کارڈ اور دوسرے ایسے قانونی دستاویزات میں باپ کا نام موجود نہیں ہوتا، بلکہ یورپ کے اندر کہا جاتا ہے سب سے بڑی گالی جو ہے نا، کسی سے اس کے باپ کا نام پوچھ لو، وہ اس کو سب سے بڑی گالی سمجھتے ہیں. کیوں؟ معلوم نہیں، پتہ ہی نہیں باپ کون ہے. اسلام نسب کی حفاظت چاہتا ہے. کیوں اسلام نے حکم دیا ہے جب ایک مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کرو، نکاح کے وقت زیادہ سے زیادہ افراد موجود ہوں. کیوں؟ تاکہ اس نکاح کے گواہ زیادہ سے زیادہ بنے. کیوں اسلام نے حکم دیا ہے ولیمہ کرو؟ ہم نے تو ولیمے کو بھی ایک رسم سمجھا ہے. ولیمہ صرف ایک رسم نہیں ہے. ولیمہ اصل نام ہے میاں بیوی کی پہلی ہم بستری کے بعد خاوند کے اس بیوی کے ساتھ خوش ہونے کی خوشی. وہ اس خوشی میں ولیمہ کرتا ہے، دعوت کرتا ہے، گویا میں اپنی بیوی کے ساتھ پوری طرح مطمئن اور خوش ہوں. یہ نسب کی حفاظت کا دوسرا بس. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام حکم دیتا ہے اس کا عقیقہ کرو. بچی ہے تو ایک بکری ایک لیلا، بچہ ہے تو دو. کیا مطلب؟ اگر آپ کو شبہ ہو میرا بچہ حرام کا ہے تو کیا آپ اس کی خوشی میں گوشت بانٹیں گے؟ کیا خیال ہے؟ یہ گوشت بانٹنا، تقسیم کرنا اس بات کی دلیل ہے وہ تسلیم کر رہا ہے جو میرا بچہ ہے. اس بچے کے نسب کو تحفظ مل رہا ہے. اسلام نسب کے تحفظ کو بڑی اہمیت دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زنا عام ہوگا. آٹھویں نشانی بیان فرمائی سود بھی عام ہوگا. سود کی لعنت تمہاری سوسائٹی کے اندر اتنی شرائط کر جائے گی حکومت درخواست دائر کرے گی اور تمہارے ملک کا سب سے بڑا عدالتی ادارہ سپریم کورٹ اس سود کو جائز قرار دے گا. معلوم ہے آپ کو؟ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں سود کے خاتمے پر جب علماء نے تحریک چلائی تھی، میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے اندر درخواست دی تھی اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ سود کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آج کون سا مقام ہے جو تمہارا سود سے خالی ہے؟ تمہاری ساری کون سی اسٹیٹس سے آتی ہے؟ سود کے مراحل سے گزر کے آتی ہے. اور واللہ آپ اگر تھوڑا سا گہرائی میں پڑھے لکھے لوگ جائیں، تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھانے والا امام بھی اس کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کے پیچھے بھی سود ہوتا ہے. منبر سے قرآن کی تبلیغ کرنے والے کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کے پیچھے بھی سود ہوتا ہے. سود تمہارے پورے سسٹم کے اندر اس طرح رائج جیسے تمہارے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، اسی طرح سود تمہاری رگوں کے اندر تمہارے سماجی اور تمہارے معاشرتی، تمہارے اقتصادی اور تمہارے معاشی نظام کے اندر اس طرح رائج کر جائے گا جس طرح خون تمہاری رگوں میں گردش کرتا ہے. فرمایا سود عام ہو جائے گا. آٹھویں نشانی، نامی نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی امانت ختم ہو جائے گی. کیا ختم ہو جائے گی؟ خیانت رہ جائے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی مفصل بحث کی. امانت اور خیانت کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہوتا،
جن کو خداوند کائنات نے دین کا علم دیا ہے وہ اس علم کے اندر خیانت کریں گے، لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں بتائیں گے، لوگوں کو صحیح عقیدہ نہیں دیں گے، لوگوں کو عقیدہ غلط دیں گے، لوگوں کو مسائل غلط بتائیں گے، یہ علمی خیانت ہے۔ فرمایا خیانت عام ہو جائے گی، امانت اٹھ جائے گی، امانت ختم ہو جائے گی، یہ امانت تمہارے علماء کے اندر بھی نہیں رہے گی، وہ بھی صحیح مسئلے کو چھپائیں گے، صحیح عقیدے کو چھپائیں گے، علم کے اندر خیانت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشورہ بھی امانت ہے، امانت۔ تم لوگوں سے جب مشورہ کیا جائے گا تم اس میں بھی خیانت کرو گے۔ مشورہ بھی صحیح نہیں دو گے کہ کہیں میں اچھا مشورہ دوں اور اس کا بھلا نہ ہو جائے، مشورے میں بھی خیانت ہوگی، علم میں بھی خیانت ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راز یہ بھی ایک امانت ہے۔ ایک آدمی مجھے اپنا راز دیتا ہے کہ یہ اپنے تک رکھنا ہے، اگر میں اس راز کو فاش کرتا ہوں میرا نام خائن لوگوں میں آ گیا، خیانت کرنے والے لوگوں میں آ گیا، میں خائن ہو گیا، امانت میں نے توڑ دی، خیانت کا مرتکب۔ کیا ہمارے ہاں راز کو راز رکھا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں مشورہ صحیح دیا جاتا ہے؟ ہمارے علماء علم کے اندر لوگوں کو غلط راستے پر چلا کر صرف اپنی انانیت کے لیے، صرف اپنی خود غرضی کے لیے، صرف اپنے پیٹ کے لیے لوگوں کو غلط عقائد، نظریات اور مسائل کی طرف جو لے جا رہے ہیں، کیا یہ علمی خیانت نہیں ہے؟ فرمایا خیانت عام ہو جائے گی، مال کے اندر بھی خیانت ہوگی، حتیٰ کہ اتنی خیانت ہوگی، اتنی خیانت ہوگی، اتنی خیانت ہوگی کہ خدا کے پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی محکمے کے اندر، کسی ادارے کے اندر، کسی قبیلے کے اندر کوئی دیانت دار آدمی ہوگا تو لوگ تعجب کے ساتھ کہیں گے وہ باپدہ کے محکمے میں فلاں افسر بڑا دیانت دار ہے، ٹیلی فون کے محکمے میں فلاں افسر بڑا دیانت دار ہے۔ گویا کو دیانت دار افراد گنتی ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکیں گے۔ اور مجھے رات کی خبر نے تو چونکایا ہوا ہے، آپ کے گزشتہ حکومت کے دور کے اندر، پرویز مشرف کے دور کے اندر 60 ارب روپے 2008 افراد نے بینکوں سے 60 ارب روپے لے کر معاف کرائے۔ افراد کتنے ہیں؟ 2008۔ قرضہ کتنا ہے؟ 60 ارب۔ 60 ارب روپے 2008 افراد نے بینکوں سے قرضے لے کے وہ قرضے معاف کرا لیے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز خبر یہ ہے کہ اسمبلی ہال کی لائبریری سے ریکارڈ غائب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ جل چکا ہے، ریکارڈ غائب ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا اس ملک کے اندر 5 کروڑ غریب افراد کے لیے حکومت کی طرف سے سالانہ جو فنڈز متعین ہیں وہ 1.5 ارب روپے ہے۔ کتنے لوگوں کے لیے؟ کی آواز ملتا ہے ان کو یا نہیں؟ وہ 1 ارب ہے۔ کسی بیوہ کے لیے مشین لی گئی ہے، بیوہ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو فنڈ اس ملک کے 5 کروڑ غریبوں کے لیے سرکاری طور پر متعین ہے وہ 1.5 ارب روپیہ ہے۔ 5 کروڑ افراد کے لیے 1.5 ارب اور 2008 افراد کے لیے
60 ارب روپے ریکارڈ غیر. فرمایا امانت اٹھ جائے گی، نہ مالی امانت رہے گی، نہ علمی امانت رہے گی، نہ مشورے کی امانت رہے گی، نہ راز کی امانت رہے گی. امانت اٹھ جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی. غریب کو 2000 روپے کی سلائی مشین دینے میں بھی تکلیف ہوگی. اور رات جن افراد کے نام آئے ہیں، ایک آدمی کا نام سن کے تو میں 90 کروڑ کا قرضہ ایک آدمی نے معاف کرایا ہے. 90 کروڑ 90 کروڑ روپیہ ایک آدمی نے. اور وہ کوئی معاشرے کی ڈیرا نہیں، وہ کوئی سوسائٹی کا یتیم نہیں. اس کا شمار پاکستان کے 3 بڑے تجارتکاروں میں ہوتا ہے. 3 بڑے تجارتی جو مرکز ہیں ہیڈ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تجارت امانت اٹھ جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی. علم کے اندر بھی خیانت ہوگی، مال کے اندر بھی خیانت ہوگی، راز کے اندر بھی خیانت ہوگی، مشورے کے اندر بھی خیانت ہوگی. 10ویں نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. فرمایا ایسی سوسائٹی میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. کتنا مشکل ہو جائے گا؟ فرمایا دین پر عمل کرنا آگ کے انگارے کو پکڑنے کے مترادف ہوگا. آگ کے انگارے کو پکڑنے کے مترادف. ہر آدمی پر ایک خوف طاری ہوگا. میں نے دین کے اس مسئلے پر عمل کیا، حکومت کا رد عمل کیا ہوگا، میری سوسائٹی کا رد عمل کیا ہوگا، میری برادری کا رد عمل کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا. وہ دین کے احکامات پہ عمل کرنا ترک کر دے گا. اس خوف کی بنا پہ میں نے یہ عمل کیا برادری بگڑ جائے گی، میں نے یہ عمل کیا رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، میں نے یہ عمل کیا گھر والے بائیکاٹ کر دیں گے، میں نے یہ عمل کیا یہ حکومت بگڑ جائے گی. خوف دل کے اندر ایک ایسا آ جائے گا کہ دین پر عمل کرنے سے آدمی دور رہے گا، بچنے کی کوشش کرے گا. لیکن خدا کے پیغمبر نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سن لو میں ان لوگوں کو جو اس سوسائٹی کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر دین پر عمل کرنا آگ کے انگارے کو پکڑنے کے مترادف ہوگا، وہ لوگ اگر اس وقت دین پر عمل کریں گے میں محمد ضمانت دیتا ہوں ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دونوں پہلو ہیں. خدا کا پیغمبر یہ خبر بھی دے رہا ہے کہ ہوگا مشکل، ہوگا مشکل، لیکن ساتھ تسلی بھی دے رہا ہے اس مشکل مرحلے میں اگر تم کامیاب گزر گئے تو اس طرح تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر میں لے جاؤں گا. یہ 10 نشانیاں قیامت کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی. باقی نشانیاں انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو. وآخر دعوانا